میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں، میرے کمرے میں کتابوں کے سوا کچھ بھی نہیں. تو عشق مکتب اور عشق کی کتاب، یہ وہ عشق ہے جو آپ کو زندگی دیتی ہے، جو آپ کو جینے کا حق دیتا ہے. اور کتابوں سے محبت ایک ایسی محبت ہے جس محبت کی کوئی مثال دنیا میں نہیں ملتی. اور میں نے زندگی میں اگر کسی چیز کی چوری کی ہے تو وہ کتابوں کی چوری ہے، اور میں بہت شوق سے کتابوں کی چوری کرتا ہوں. تو اور میری خواہش بھی یہی ہوتی ہے کہ یار میرا ایک بہت بڑا کمرہ ہو کاش، اور اس کمرے کے چاروں طرف کتابیں ہی کتابیں ہو، اور اس کمرے کے اندر صرف ایک کرسی ہو، اس کے سامنے ایک خوبصورت سا ٹیبل ہو، اور میں صرف اس کرسی پر بیٹھ جاتا اور ہمیشہ سے دن رات 24 گھنٹے میں کتابیں پڑھتا. بس میری زندگی کا سب سے بڑی خواہش بس یہی ایک خواہش ہے، یہی ایک تمنا ہے جو میں نے زندگی میں پوری نہیں کی. تو کتابوں سے محبت یہ ایک ایسی محبت ہے جس کی کوئی ثانی ہی نہیں ملتی، جس کی تاریخ میں اس محبت کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی کہ ہم دے سکیں کہ بھائی یہ کتابوں سے عشق تھا. تو کتابوں سے عشق ایک ایسا عشق ہے جس کی نہ کوئی سر ہے، نہ کوئی اس کی آخری منزل ہے. تو کتابوں سے عشق انسان کے معراج ہے، کتابوں سے عشق تہذیب کی معراج ہے، کتابوں سے عشق انسانیت کی معراج کا تقاضا ہے. تو آج ہم کتابوں سے عشق نہیں کرتے، اس لیے ہم ذلیل اور خوار ہیں. تو اگر جون کا ایک شعر میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں، میرے کمرے میں کتابوں کے سوا کچھ بھی نہیں، لیکن پھر بھی کتاب انسان کو مفلس بنا دیتی ہے، کتاب انسان کو ظاہری طور پر مفلس بنا دیتی ہے، کتاب انسان کو ظاہری طور پر پیسے کی لحاظ سے تو مفلس بنا سکتی ہے، لیکن کتاب انسان کو علم سے، آرگومنٹ سے، دلیل سے، دلائل سے نوازتا ہے، تہذیب سے نوازتا ہے. اور دی الکیمسٹ ناول میں پڑھ رہا تھا تو اس میں مجھے ایک جملہ بہت زیادہ پسند آیا. اس میں لکھا تھا کہ when your passion is intense, when your desire is intense, then the whole nature conspire for you. تو جب آپ کی سوچ میں شدت ہو، جب آپ کی فلسفے میں شدت ہو، جب آپ کے نظریے میں شدت ہو، تو پھر پورا جہان آپ کو راستہ دیتا ہے، پورا جہان آپ کو راستہ دیتا ہے، سمندر آپ کو راستہ دیتا ہے، اور دریا آپ کو راستہ دیتا ہے. پھر آپ جنگل میں جاتے ہیں تو جنگل کے جتنے بھی جانور ہیں وہ آپ کو راستہ دیتا ہے کہ بھائی یہ تو پاگل ہے، یہ تو کتابوں کی عشق اور مستی میں اتنا پاگل ہو چکا ہے کہ اس کی پاگل ہونے کا کوئی انتہا ہی نہیں ہے. تو پھر آپ کو پورا جہان راستہ دیتا ہے. تو اسی لیے ہمیشہ اکثر مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی کتاب کو کیسے پڑھائے، تو میں ان سے ہمیشہ سے یہی بات کہتا ہوں کہ بھائی کتاب کو اسی طرح اور اسی انداز میں پڑھنے کی کوشش کرے کہ آپ یہ سوچے، آپ اپنے ذہن میں یہ خیال رکھ لیں کہ بھائی میرے سامنے یہ کتاب پڑھی ہے اور میں ان سے باتیں کر رہا ہوں، میں ان کتاب کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں اور یہ کتاب میرے ساتھ گفتگو کر رہی ہے. تو پھر یہ بہت بہترین عشق ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے کتاب ہوتی ہے اور آپ ان کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کتاب آپ کے سامنے بے زبانی میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ عشق کی ایک بہت بڑی معراج کی بات ہوتی ہے کتاب کے ساتھ. تو یار کتابوں سے عشق کرو، کتابوں سے محبت کرو، کتابوں سے انس کرو، کتابوں سے پیار کرو، کیونکہ اس میں عروج ہے. اور اگر ہم نے کتابوں سے عشق نہیں کی، پیار نہیں کیا، تو ان کتابوں نے پھر انسانوں کو زوال تک پہنچایا ہے. تو اسی لیے کتابوں سے عشق اور مستی پیدا کرو، کتابوں کے ساتھ کھیلو، کتابوں کے ساتھ پیار کرو، کتابوں کے ساتھ گنگناؤ، کتابوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرو، کتابوں سے باتیں کرو، کتابوں کے ساتھ عشق و مستی کا معیار قائم کرو، کتابوں کے ساتھ ہمیشہ سے عشق کرو، پیار کرو، انس کرو، کتابوں کے ساتھ جھومو پھرو، کتابوں کے ساتھ گھومو، کتابوں کے ساتھ سیر کرو، کتابوں کے ساتھ سفر کرو. پھر آپ ایک ایسا وقت بھی آ جائے گا کہ آپ ایک کتاب بن جائیں گے، اور آپ ایک ایسی کتاب بن جائیں گے کہ آپ کے ایک ایک باب پر لوگ 11 اور 12 کتابوں کی ریسرچ کریں گے. تو اسی لیے میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں، میرے کمرے میں کتابوں کے سوا کچھ بھی نہیں. اور جس طرح جون کا ایک اور شعر ہے، بہت خوبصورت، بہت بہترین شعر ہے کہ ان کتابوں نے بڑا ظلم کیا ہے مجھ پر، اس میں ایک رمز ہے جس رمز کا مارا ہوا ذہن